اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ٹاپک یہ ہے کہ آپ سب آئی ہیں وقف کے لیے، کیوں آئے ہیں ہم وقف کے لیے، اور وقف والا قانون کو اپوز کرنا کیوں ضروری ہے۔ آپ سب کو یہ چیزیں ضرور پتہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ سب یہاں پہ صرف کوئی بھی جزاک اللہ، یہاں پہ آپ لوگ جو بھی آئی ہیں آپ سبوں نے بہت اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ آپ لوگ سب پتہ ہے جو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ گھر کے کام لگے رہتے ہیں، بچوں کا لگا رہتا ہے، اور وہ بھی آج ویک ڈیز تھا اور بچے سب کے اسکول سے آئے ہوں گے، آپ لوگوں نے سارا کھانا بنا کے مینیج کر کے آئی ہوں گی، تو جب یہاں سے واپس جائیے تو کچھ لے کے جائیے تاکہ اپنے اپنے محلوں میں وہ کام کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ پیمفلٹ مل جائے گا جس میں آپ کے پاس ریٹن میں بھی رہے گا کہ یہ ہم کو وقف بل کا اپوز کرنا کیوں ضروری ہے اور یہ بل کتنا خطرناک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وقف جو ہے، وقف بل کا اپوز کرنا کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ وقف بل آلریڈی تھا اور وہ بہت اچھا بل تھا، لیکن اس کو چینج کیا گیا۔ کیوں چینج کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے ایک پروپیگنڈا چلایا کہ جو مسلمانوں کا جو وقف ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ ریلوے سے زیادہ زمین ہے اور وہ آرمی سے زیادہ زمین ہے، اور یہ سب بالکل بیکار کی باتیں تھیں، باتیں ہیں بلکہ۔ اور جو ہے آپ جب دیکھیے گا کہ دوسرے بہت سارے جو مندروں کی زمینیں اس سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن جب یہ پروپیگنڈا چلایا گیا تو ہم مسلمان بھی اس پروپیگنڈا میں آ گئے ہیں اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں اچھا وقف کی تو بہت ساری زمینیں ہیں۔ دوسری چیز، اس کو بہت ہنگامہ کیا گیا ہے، بہت سارے آپ کو ایسے سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے کہ ہاں فلاں جگہ راتوں رات جو ہے نا وہ ان لوگوں نے بورڈ لگا دیا اور وقف اس طرح سے کیپچر کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقف سے کیپچر نہیں کیا جاتا ہے، اور ایکچولی میں وقف کس طرح سے تھا اور کیا کیا اس میں چینجز ہوئے ہیں، جب آپ کو خود پتہ ہوگا تبھی تو آپ دوسروں کو بتا سکیے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو وقف والا جو نیا بل آیا ہے اس میں کیا کیا چینجز کیے گئے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر جب وقف کے اس میں کوئی بھی جو ہے نا کہیں پہ بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تھا وقف کے کسی اس میں، تو وہاں پہ جو ہے کورٹ ہوتا تھا اور کورٹ میں جو ہے باضابطہ اس میں سنوائی ہوتی تھی۔ لیکن اب کیا کیا گیا ہے، یہ ایک ہنگامہ کیا گیا کہ نہیں وقف والے جہاں بھی چاہتے تھے اپنا یہ لگا دیتے تھے اور پھر اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، ایسا تھا نہیں۔ اب ان چیزوں کو پروپیگنڈا بنا کے یہ کر دیا گیا ہے کہ ساری کی ساری جو کہیے کہ رائٹس ہے جو ہے وہ کلکٹر کو دے دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس سے پہلے ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے نا وقف کرنے سے پہلے اس کو جو ہے نا کلکٹر چیک کرے گا، کسی کا اس کا بھی فائنل فیصلہ کلکٹر کرے گا۔ جو وقف ٹریبونل ایکٹ، جو وقف ٹریبونل ہے اس کو کمزور کر دیا گیا ہے، کوئی بھی جو ہے نا غیر مسلم جائیداد وقف نہیں کر سکے گا۔ جو ہمارا وقف بورڈ ہے اس میں جو ہے بہت مطلب نان مسلمز بھی رہ سکتے ہیں، جبکہ کوئی بھی جتنے بھی دوسرے وقف والے ہیں مطلب جو دوسرے مذاہب کے ہیں اس میں کوئی دوسرے مذاہب کے نہیں رہتے ہیں، لیکن یہ وقف بورڈ والے وقف والا ہمارا وقف والا جو ہے جس میں ابھی نیا ایکٹ آیا اس میں یہ والی چیز رکھی گئی ہے کہ نان مسلمز بھی اس میں رہیں گے۔ تو یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں، اور اس کا جو کہیے نقصان یہ ہوگا، آج شاید نقصان ہم لوگ کو نہیں دکھ رہا ہے لیکن کل کو ہمارے بچوں کو وہ ہوگا پرابلم۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ کل کو ہماری لاش پڑی ہوئی ہے اور ہمارے بچوں کے پاس 60 لاکھ 70 لاکھ روپیہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا ہمارے لیے قبر خرید سکیں، تو ان لاشوں کا کیا ہوگا۔ تو بہت ہی خطرناک ہے، جو ہمارے قبرستان، مسجد، مدرسے سب پہ یہ قبضہ ہو رہا ہے۔ تو اس بل کو جو ہے کو اپوز کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک عورتوں کے ساتھ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ان کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے، ہم لوگ گپے بہت مارتے ہیں، کبھی فون پہ ہی اٹھا کے گپ مار لیتے ہیں، کبھی آس پڑوس میں ہی چلو گپ کر لیتے ہیں۔ تو ماؤتھ ٹو ماؤتھ جو عورتوں میں جو ایک دوسرے سے پھیلتی ہے باتیں وہ بہت اچھی پھیل جاتی ہیں، وہ ایک رائی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اور وہ ادھر پہنچ کے پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو ہم لوگ اس چیزوں کو اپنی جو ہماری اس کوالٹی ہے اس کو ہم لوگ پازیٹیو میں لگائیں کہ ہم لوگ اپنے اپنے محلے میں تھوڑے تھوڑے 2 لوگ 4 لوگ آپ جن سے فون پہ بات کرتی ہیں، جن سے آپ جو ہے نا روزانہ کی آپ کی بہن کی سے بات ہوتی ہوگی، آپ کے گاؤں میں لوگ ہیں، ان سب جگہ ان چیزوں کو پھیلائیے کہ یہ کتنا خطرناک ہے اور اس سے ہم کو کیا کیا نقصان ہے، اور صرف ہم کو نہیں ہماری آگے آنے والی جنریشنز کو بھی نقصان ہے۔ اور ہم مائیں تو اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، ان کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، تو اب اس بات کی بھی فکر کیجئے کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو کیا ان کو مسجدیں ملیں گی، کیا ان کو تراویح پڑھانے کے لیے عالم ملیں گے، کیا مسجدوں میں امام ملیں گے، اور کیا قبرستان ملیں گے۔ اگر یہ وقف بچا تو یہ ساری چیزیں ملیں گی، نہیں تو نہیں ملیں گی۔
اور اپنے بچوں میں یہ احساس دلائیے کہ اس وقف کو اپوز کرنا ہے. اپنے بچوں کو بیٹھ کے بتائیے کہ وقف کا یہ قانون تھا, یہ نیا قانون آ رہا ہے, اس میں یہ پرابلمس ہیں. آپ بچوں کو اتنی سی بات بتائیے گا. آج کل کے بچے جو ہے وہ ڈیجیٹل ہیں, وہ اتنی چیزیں خود آپ کو آ کے بتائیں گے. تو اپنے بچوں تک پہنچائیے باتوں کو, اپنے ہسبینڈ کو بتائیے, اپنے آس پاس کے دوستوں کو بتائیے, اور ان چیزوں کو یہاں سے لے کر جائیے. آپ کے پاس انشاءاللہ یہ رہے گا کہ اگر کوئی پوائنٹ اب چھوٹ جائے تو آپ اس سے دیکھ کے بتا سکتی ہیں. اس کو ضرور آپ اپنے گھروں میں بتائیے, آگے بڑھائیے. ورنہ آج آپ لوگوں نے جتنی محنت کی ہے کہ پچھلے 4 گھنٹے سے آپ لوگ بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت سکون سے سن رہی ہیں, اللہ آپ سب کے آنے کو قبول کرے. اور جو ہے تو وہ پھر بیکار ہو جائے گا. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں. عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ دکھتا نہیں ہے, لیکن اس کا اثر جو ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے ہم لوگ جتنا کام کر سکتے ہیں اور جتنی ہم لوگ محنت کر سکتے ہیں, جتنا وہ فائدہ کرے گا, شاید مرد لوگ کرے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم کچھ نہیں تو اپنے بچوں کو تو بتا سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور اسلام جو ہے وہ کوشش اور دعا دونوں کے ساتھ پھیلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں گئے تو پہلے بدر کے میدان میں گئے, پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. تو ہم کو دونوں طاقت کو دیکھنا ہے, اپنی کوشش بھی جاری رکھنا ہے اور دعا بھی جاری رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.